کراچی کی مثالی بستی شمالی ناظم آباد تحقیق شاہ ولی اللہ جنیدی، وائس اوور منصور معطل۔ کراچی میں جامع منصوبہ بندی کے تحت بسائی جانے والی بستیوں میں ایک بستی تیموریہ بھی ہے، جسے عرف عام میں نارتھ ناظم آباد یا شمالی ناظم آباد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بستی آہستہ آہستہ اب اپنی شناخت کھوتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے نارتھ ناظم آباد کی آبادکاری کے لیے زمین کو مقامی زمیندار مستی برہوئی خان سے خریدا تھا۔ 1950 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک معروف لاطینی تعمیراتی کمپنی کارلو اسپارکا اینڈ آلودو روسی نے ابتدائی طور پر اسے ڈیزائن کیا تھا۔ بعد ازاں کراچی شہر کی ماڈل قرار دی جانے والی اس بستی کو محکمہ ٹاؤن پلاننگ کراچی کے سابق سربراہ احمد علی نے اثر نو ڈیزائن کیا۔ ان کی ان خدمات کے سلے میں بعد از وفات سابق وزیر رسن جام صادق علی نے کراچی کا کڈنی ہل پارک احمد علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔ وہ احمد علی صاحب کا پلان تھا، وہ آئیڈیل پلان ہے، اس سے بہتر پلان نہیں۔ وہ پلان ابھی بھی KDA میں اویلیبل ہوگا، اس کی کوئی ایسی مصیبت نہیں، اس کو بلا کر اس کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ریویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایریا بڑھایا جا سکتا ہے۔ نارتھ ناظم آباد کی رہائشی اسکیم کو 1952 میں باقاعدہ منظور کیا گیا اور اس زمانے میں اس کی تعمیراتی لاگت 5.25 کروڑ روپے مختص کی گئی تھی۔ اس علاقے کو ناظم آباد کی طرح پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ 1947 سے 1960 تک کراچی دارالخلافہ رہا۔ اس وجہ سے شمال ناظم آباد کو ٹاؤن پلاننگ کے اعتبار سے جدید خطوط پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں جدید دور کی تمام خصوصیات مثلاً چوڑی اور کشادہ سڑکیں، ہر بلاک میں جامع مسجد، کھیل کے میدان، پارکس، اسکول اور اسپتال وغیرہ شامل کیے گئے تھے۔ رہائشی اسکیم نارتھ ناظم آباد کو میونسپل ریکارڈ میں تیموریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام برصغیر میں ممتاز ماہر تعلیم اور مورخ پروفیسر AB حلیم نے تیموریہ تجویز کیا تھا۔ نارتھ ناظم آباد کا رقبہ 3500 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ علاقہ انگریزی کے حروف تہجی A تا W کے تحت بسایا گیا ہے، جو 26 بلاکوں اور 11,533 قطار پر مشتمل ہے۔ یہاں 225 سے زائد تجارتی پلاٹوں پر مشتمل علیحدہ سے 2 بلاکس یعنی بلاک G اور بلاک M مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی ناظم آباد میں تقریباً 24 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہیں۔ بلاک C میں بوہری کمیونٹی کی سیفی سوسائٹی اور اسماعیلی برادری کی نظاری سوسائٹی کافی مشہور ہیں۔ نارتھ ناظم آباد کی مرکزی شاہراہ کا نام شاہراہ شیر شاہ سوری ہے، جو 7 نمبر ناظم آباد کے سابقہ ریلوے پل کے بعد سے شروع ہو کر 3 کلومیٹر مشرق میں بلاک J اور N کے نزدیک سابقہ ساقی سنچورنگی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس شاہراہ کی چوڑائی 350 فٹ ہے، جو اس وقت ایشیا کی سب سے چوڑی شاہراہ تصور کی جاتی تھی۔ یہ شاہراہ نارتھ ناظم آباد کو 2 مساوی حصوں میں منقسم کرتی ہے۔ یہ شاہراہ 4 متوازی راستوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی سڑک کو تیز رفتار ٹریفک کے لیے جبکہ سروس روڈز کو جزوی ٹریفک کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سڑک کے کنارے 10 فٹ کی پکی فٹ پاتھ بنائی گئی تھی۔ یہاں سرسبز گھاس اور پھول درخت بھی لگائے گئے تھے۔ ہر بلاک میں پکی گلیاں جن میں 22 فٹ چوڑی سڑک ٹریفک کے لیے مخصوص کی گئی تھی، جبکہ سڑک کے دونوں جانب 6 فٹ کا فٹ پاتھ رکھا گیا تھا اور باقی 12 فٹ زمین گیس، سیوریج اور پانی کی لائنوں اور دیگر سیوک اداروں کے لیے مختص کی گئی تھی تاکہ سڑک کو آئے دن کی کھدائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں ہر بلاک کے اختتام پر 150 فٹ چوڑی 2 رویہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ان سڑکوں کے درمیان میں 6 فٹ چوڑے اور اتنے ہی گہرے برساتی نالے بنائے گئے تھے، جس کی وجہ سے 1980 کی دہائی تک یہاں کی سڑکوں پر پانی نہیں رکتا تھا۔ ابتدا میں مرکزی شاہراہ پر ہر 1 کلومیٹر فاصلے پر گول سبز دائرے بنائے گئے تھے جنہیں چورنگی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں بڑھتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان مقامات پر ٹریفک سگنل نصب کر دیے گئے تھے۔ 1 اکتوبر 1969 کو شمالی ناظم آباد کی سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے اسٹریٹ لائٹ نصب کی گئی تھی، جس سے پورا علاقہ وقائے نور بن جاتا تھا۔ یہاں کی سڑکیں مغلیہ دور کے بادشاہوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، خیابان چشتی، مجدد الفسانی، نور جہاں و دیگر سے منسوب کی گئی ہیں، جبکہ 2006 میں کراچی کی شہری حکومت نے بلاک A اور C کی درمیانی گلیاں شہرائے آفاق پاکستانی کرکٹرز وسیم اکرم، انضمام الحق، شعیب اختر، سماجی رہنما عبدالستار عیدی، سکندر بخش، جاوید میاداد، سابق صدر پرویز مشرف اور دیگر شخصیات سے منسوب کر دی ہیں۔ شمال مغرب میں قصبہ کالونی کی پہاڑیوں کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ نور جہاں پر انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے ساتھ حسین دی سلوا ٹاؤن کے نام سے ایک خوبصورت ٹاؤن کی پلاننگ کی گئی تھی، جس میں اپر مڈل کلاس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاٹیج طرز پر گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ عبداللہ گرلز کالج سے
करंदरिया चौक ब्लॉक एस और ब्लॉक टी के पीछे ये कुदरती पहाड़ियाँ हैं जो न सिर्फ कराची की शान शौकत बढ़ाती हैं बल्कि नॉर्थ अहमदाबाद और कस्बा कॉलोनी को एक दूसरे से जुदा करती हैं। अब वहाँ के एक हिस्से को काट कर एक पहाड़ी रास्ता बनाया गया है जिसपे कटी पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर एक कुदरती वाटर रिजर्व आयर हुआ करता था जिसको इलाके के लोग छोटा कुदरती डैम कहते थे। बारिशों के दौरान यहाँ जमा होने वाला पानी इलाके की जरूरियात को पूरा करता था, लेकिन अब इस रिजर्वायर पर लैंड माफिया का कब्जा है। 1952 के मास्टर प्लान में ब्लॉक एफ को मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतखानों के लिए मुख्तस किया गया था, जबकि पहाड़गंज की ऊंची पहाड़ियों के दामन में वाक़ ब्लॉक एस को अस्पताल और टीबी के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाना था, ताहम इस पर अमल न हो सका। गुज़श्ता 50 वर्षों के दौरान नॉर्थ अहमदाबाद के कुदरती पहाड़ों पर लैंड माफिया का कब्जा हो चुका है, जहां ताहत देने का मकानात तामीर हो चुके हैं। अब्दुल्ला कॉलेज से शिप ऑनर कॉलेज और शिप ऑनर कॉलेज से आगे नॉर्थ कराची तक पहाड़ियों के ऊपर और इनके नीचे गैर कानूनी आबादियाँ कायम हो चुकी हैं, जबकि पौष इलाकों के साथ भी कच्ची बस्तियाँ आबाद हैं। शुमाली नाज़ाबाद में इन दिनों सफाई सुथराई का इंतजाम इंतहाई नाक़िस हो चुका है। सड़कें गंदी और गलाजत का ढेर और टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जगह जगह कचरे के अंबार इलाके की खूबसूरती को दागदार बना रहे हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। पानी की किल्लत बदस्तूर कायम है। सरकारी स्कूलों की हालत जार देखने से ताल्लुक रखती है। इलाके में अब किसी सरकारी अस्पताल का सिरे से वजूद नहीं, जबकि सरकारी स्कूलों के बजाय गली गली निजी स्कूलों और अस्पतालों की भरमार है। असल में मास्टर प्लान के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं।